الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وقريبنا ونصيرنا وحفيظنا ومغيثنا ومعيننا وفريدنا ودليلنا وجميلنا وجمالنا وحياتنا وديننا وإيماننا وإيقاننا وإذعاننا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد صدق الله مولانا العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين صدیق سے حسن و کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحال ما غریبوں خدا را یک نگاہ یا الہی دور ہوں آلائشیں سب نفس کی سیدی اقبال تاج الاصفیاء کے واسطے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام.
جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تقریر ہی ہو رہی ہے جی، اور اعلیٰ حضرت کی زبانی ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے نام پر کبھی بھی آپ نے شرمانا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے جینا کیسے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہمارے مائی باپ ہیں۔ اپنے ماں پیو دنیا تے ٹر جانا تے بندہ پھر تائے چاچے نو کہندا جی ہن تسی ساڈے مائی باپ ہو۔ ہمارے مائی باپ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو آج ہر سٹیج پر رافضی اور خارجی اور ناسبی اور تفضیلی رقص کر رہے ہوتے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے نیزے سے سب کو رو کے رکھا ہوا ہے۔ آپ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کے حضور علیہ السلام کا اولیاء اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں، اس کا تصور رکھیں۔ شیخ محقق علی الاطلاق حضرت عبدالحق محدث دہلوی عطاء المصطفیٰ فی الہند آپ فرمایا کرتے سن جڑا بندہ نبی علیہ السلام دا اولیاء بیان کردہ رہے گا ایک دن انہوں حضور علیہ السلام دا دیدار ہوئے گا۔ جی جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود ہو۔ فارسی میں بال کو منہ کہتے ہیں، منہ طیب۔ این دی گل کون کر سکتا ہے جی جویں دی اعلیٰ حضرت کر گئے۔ فرمانے نبی علیہ السلام دے جسم مبارک تے جتنے بال مبارک لگے ہوئے ہیں احمد رضا ہر بال تے کروڑوں باری سلام بھیجتا۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود فرش کی طیب و نزہت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ انبیاء اس جملے تے جی میرا سب کچھ قربان جڑا اعلیٰ حضرت لکھ کے اعلیٰ حضرت فرماندے حضور دی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے مقام سمجھان لگیاں اے دنیا دار کمینے نو بغیرتوں نو کی پتہ ہے نبی علیہ السلام دی شان کی، ورنہ یہ کہندے جی اسی 2 مہینے دا انتظار کرنا ہے، انہیں کل گستاخی کیتی انہوں اج یہ تھو چک کے باہر سٹ دینا۔
یہ 2 مہینے دا کدی ٹائم نہ منگتے، پتہ نہیں نا جی حضور دا، یہ سمجھتے ہیں کہ کیمرے تے یہ پھول شولے قبراں چ نال جانا، یہ کسی نے بھی نہیں نال جانا۔ بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی، یہ بیلی بولی کوئی نہیں ہے۔ آل حضرت نو سمجھو کتھے جا کے حضور علیہ السلام دی شان بیان کی، فرمایا حضور علیہ السلام دا مقام ہے وے جدوں نبی بھی حضور دے سامنے بیندن نا کدی چوکڑی مار کے نہیں بیٹھتے، دوزانو ہو کر بیٹھتے، جو میں تسی اتحیات اچ بیٹھتے ہو۔ کی منظر ہوئے گا جی حضور علیہ السلام کرسی تے بیٹھے ہوں گے، سامنے نبی دوزانو ہو کے بیندے ہوں گے۔ کی منظر ہوئے گا مسجد اقصیٰ دے اندر جدوں حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہوئی گی، حضور دے سامنے حضرت یوسف بھی انج کر کے بیٹھے، وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، التماس انج نہیں ہوندی، انج عبادت نہیں ہوندی، انج کر کے حضرت یوسف جدوں کر رہے ہوں گے نا نال کہندے ہوں گے نا جی بے شک حسن زیادہ میرا کل جہانہ نالو، پر نہیں زیادہ میرا سونیاں تیریاں زلفاں نالو۔ 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کنعانی، نہیں 7 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کنعانی، جنہ محمد پیارا تکیا رج گئے دوئی جانے۔ انج کر کے نبی چوکڑی نہیں مار کے گئے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام دی پشت مبارک کی 40,000 نبی پیدا ہوئے، جد الانبیاء، جد مانا دادا جان، اصل بھی کہہ جانا ہے جی، مرکز بھی، منبع بھی، تے جدوں نبی علیہ السلام دے سامنے بیندن تے دوزانو ہو کے بیندن۔ یہ دے تو ہی بندہ اس جملے تے جی سب کچھ قربان کر چھڑے جی۔ آل حضرت دے جملے چھوٹے چھوٹے ہوندے ہیں، چیر پھاڑ کے رکھتے ہیں اگلے۔ ایک بندے نے کیا جی کہ اے لیٹنگ شیٹنگ نہیں کرنی چاہیے آل حضرت دے زمانے دے اندر، چراغ نہیں جلانے چاہیے، کدھر لکھا ہوا ہے، کیوں کرتے ہو، فضول خرچی ہے تو یہ ہے تو وہ ہے تو فلاں کی شادی کروا دو، انج کر دے دو، ادھر دے دو، صدقہ خیرات کر دو۔ آل حضرت فرمانے تو اجی تک کتھے پہنچے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ساڈے کول پوچھا سی کی کہندے ہیں، سنو جی۔ آل حضرت فرمانے تو اجی یہ کہہ رہے ہیں کتھے لکھا ہے، پہلے کتاب دسو، اور چلیا کتاب بعد ہی چاہیے، جناب پہلے دے آئیں۔ سنو جی، آل حضرت فرمانے تو کہنا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ احمد رضا دی سن، جے تیرے اندر جگر ہے، پتا ہے تیرے کول، تو پھر احمد رضا دی سن جی۔ کی کہندے ہو جی؟ آل حضرت فرمانے دلم قربانم اے چراغ محفل مولد، بس اے ایک لین کئی فارسی، دلم قربانم اے چراغ محفل مولد۔ فرمایا تو کہنا فضول خرچی ہوندی ہے، میں گل کردا ہاں جیڑا چراغ تے جڑی موم بتی حضور علیہ السلام دی میلاد شریف دی خوشی دے اندر روشن کیتی جاندی ہے، او دے تو جڑا دھواں نکلدا ہے، احمد رضا اس دھویں تے اپنا دل قربان کردا ہے۔ اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، ہاں جی تسی تے سیداں دے مقتدی ہو جناب، تانوں کیڑی فکر ہے جی؟ انہوں نے تانوں جان کتے دینا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس ہی کھیڑ رہے سن، تے کھیڑ کوڑ دے اندر گل ہو گئی، امام حسن تے امام حسین نے کہا جی ٹھیک ہے تسی ساڑھے نال عمر وچ وڈے ہو، پر تاڑے ابا جی جڑے نا جی وہ ساڑھے نانا جان دے نوکر ہیں، ساڑھے بھی نوکر ہیں، ساڑھے نوکر ہیں، غلام ہیں ساڑھے، اے عبداللہ بن عمر فقیہ ہیں۔ دل وچ خیال آیا کہ اے حسنین کریمین دیاں جی عمرہ بظاہر اتنی زیادہ نہیں تے ساڑھے والد نو اپنا نوکر کیا چھڑیا، تے فوراں جا کے ابا جی نو عرض کی تھی حضور حسنین کریمین دے کہہ رہے ہیں تسی انہاں دے نوکر ہو؟ فرمایا گل کہی ہے انہوں نے؟ کہا ہاں کہی ہے۔ فرمایا قلم بھی لے جا، کاغذ بھی لے جا، لکھوا کے لے آ۔
تہاڈا نعرہ تے کربلا تک جانا چاہیے ہے جی، کربلا تک جانا چاہیے. عشق و محبت، عشق و محبت. انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور. زانو انج طے کیتا جانا ہے، لپیٹ چھڑنا انج کر کے یہ زانو طے ہو گیا، یہ کھل گیا زانو. یہ چیز نو طے کر دینا، بسترا طے کر دیو جی، انج کر لپیٹ دیو. سمجھو کہ نہیں؟ جڑا جڑا سمجھا ہے وہ ہاتھ نہ کھڑا کرے. انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور، زانو کی وجاہت پہ لاکھوں سلام. فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے، فیض سے جن کے لاکھوں دیوانے بنے، فیض سے جن کے غوث اعظم ملے، ایسے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی جرت پہ لاکھوں سلام. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. مسجد بھی چھوٹی جہی ہوئے، مولوی صاحب بھی معذور ہون، بینک بیلنس بھی نہ بنایا ہوئے، اور اپنے بیگانے بھی مخالف ہو جاون، پھر بھی 1.25 کروڑ بندہ جنازے چاہ جائے. ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ علامہ فرماندن میں تینوں دسنا کیویں ہو سکتا ہے. علامہ اقبال. مسجد بھی چھوٹی جہی ہوئے تے اپنے بیگانے بھی چھڑ جان، بیگانے تے پہلے ہی چھڑی بیٹھے نا، اپنے بھی چھڑ جان، اور صرف تصویر شیئر کرو تے آئیڈیاں بلاک ہو جان. اتھے تک حالات نہ گفتہ بے ہو جان، اور ہر تحریک نو جلسہ کرن دی اجازت ہوئے، انہوں نے جلسہ بھی کرن دی اجازت نہ ہوئے، اور اے دے باوجود 1.25 کروڑ بندہ جنازے چاہ جائے. ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ علامہ فرماندن جلیا تینوں پتہ نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تھے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت عاشق. جی سبحان اللہ. اسی آج باب المدینہ تو ہی آ رہے ہیں کراچی تو جی، کراچی تو آ کے سب تو پہلے آپ دے قدمہ چ حاضری دیتی داتا صاحب تو کے پہلا بیان باپا کی خدمت سے آ رہے فیضان مدینہ سے. اسی جگہ تے بیٹھے سن جی، او اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر. کراچی دے اندر بزرگ زندہ جی، 91 سال انہوں دی عمر ہے. فرمان لگے کہ جس رات حضرت قبلہ امیر المجاہدین دا وصال ہویا، اس تو پہلے ایک رات مینوں حضور علیہ السلام دا دیدار ہویا. تے میں دیکھ رہا کہ استاذ گرامی حضور علیہ السلام دی بارگاہ چن تے سرکار فرما رہے ہیں خادم رضوی تو کام کر کے تھک گئے ہیں، تینوں اسی کل اپنے کول بلا رہے ہیں، تو بڑا تھک گیا، تینوں بڑی مار پئی، تینوں اسی اپنے کول بلا رہے ہیں.
فرمانے اگلے دن وصال اے زندہ نے بزرگ کراچی دے اللہ تعالیٰ انہیں دے صدقے سانو غیرت والی زندگی عطا دین دا کام کرن دی توفیق عطا سندھ میں حاضر ہوئے وہاں ایک بزرگ ملے فرمانے لگے کہ 2017 کا جو دھرنا اس میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں خواب میں آ کر ارشاد فرمایا 2017 کے بعد جو دھرنا ہوا اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے ناموس رسالت کا مجدد خادم رضوی کو بنا دیا ہوا ہے علمی لحاظ سے اور تحقیقی لحاظ سے مجدد امیر علیہ سنت اور یہ ایک اپنا انداز ہے ورنہ حضور 4 سال دے اندر پوری دنیا نو بندہ تھرتھلی پا کے رکھ چھڑے ہلا کے رکھ چھڑے اے حضور سمجھ تے نہیں نہ مگر علامہ فرماندے ہیں ہے کیوں نہیں سمجھ چاندی علامہ فرماندے ہیں میں تینوں دساں کیویں آندی سمجھ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کرتے ہیں جی او جتھے حضور تھر پار دے کول جتھے تعلیم شعور دا نا ہی نہیں اوتھے بھی لوکی بابا جی نال پیار کرتے جتھے نا ہی کچھ نہیں پتہ ہی نہیں دور دراز تک ٹیلی فون ہی نہیں جی تصویر لگی ہوئے تے انج بابا جی دے کول او جی آ کے اے بابا جی دے دس اللہ تعالی حضور دی سانو سچی محبت عطا فرمائے حضور ہے آپ تے علم جڑا ہے یہ تے انہاں دے در دی خیرات تے جی اسی کی بیان کرنا ہے سادات تے ہوندے تے بس انہاں دی کریم نوازی ہے اور انہاں دی غریب پروری ہے بندہ پروری ہے غریب نوازی ہے لجپالی ہے آپ جی نے طلب فرمایا سی سنگی انہاں دے کہن تے حاضر ہو گئے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ کوئی میری چونکہ بظاہر حضور قبلہ شاہ جی دے نال غالباً پہلی ملاقات ہے غالباً کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ پتہ نہیں شاہ جی نے کیا کہ ساڑیاں تعریفاں کرو وہ آج کل بندے تھوڑک دیں دا پتہ ہی نہیں چلتا اعلیٰ حضرت سادات کی بہت عزت کرتے تھے اور اس میں حکمت بھی علماء نے لکھی ہے کہ آپ حالانکہ اتنے بڑے عالم تھے مگر سید نہیں تھے آپ جیسا عالم کوئی نہیں 200 سال ہی سانو نظر نہیں آیا آپ ورگا عالم مگر آپ سید نہیں تھے تو اس کی ایک حکمت علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ سادات کا بہت احترام کرتے تھے اگر آپ خود سید ہوتے پھر سیدوں کا احترام کرتے لوگوں نے کہنا سی اپنے واسطے کروا رہے اور احترام کا کیا انداز تھا یہ تو امامہ بہت چھوٹا ہے نا 11 گز امامہ اور یہ شملہ یوں یہاں تک ایتھے تک کنداری پھٹان شملہ نیچے رکھتے لٹکا کے رکھتے شملہ امامہ بھی ان کا ہم نے دیکھیں کنداری پھٹان میں نو پھٹان چنگی تاں لگ دینے اعلیٰ حضرت دی برادری دینے ہمیں کراچی میں بھی پھٹان ملے میں کہا مجھے صرف اس لیے اچھے لگتے ہو کہ تم اعلیٰ حضرت کی برادری کے ہو ایک سید تھے جی آپ کی زندگی میں ہندوستان میں وہ کبیرہ گناہ ان سے ہو جاتا تھا کبیرہ گناہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ایک دن پانچا تھلے ہوئے تو لوگ ہی کہتے ہیں ویکھو جی پانچا جنہوں نے نہیں چکیا آپ پہ اسی ہر لحاظ نال کورے ہونے ہیں ہاں پنوں آندا کچھ جاندہ کچھ نہیں لیکن انگلی چوک دیں ٹائم ہی نہیں لگتا تو وہ ان سے گناہ کبیرہ ہو جاتا تھا مگر جب وہ اعلیٰ حضرت ان کے سامنے آتے یا وہ اعلیٰ حضرت کے سامنے آتے وہ اعلیٰ حضرت کے ہاتھ چوم لیتے اعلیٰ حضرت ان کے پاؤں میں بیٹھتے قدموں میں تو کسی نے وہ عرض کرنے لگے حضور آپ شرمندہ کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا شاہ جی تسی ساڑھے ہاتھ کیوں چوم دے انہوں نے کہا حضور اسی تاڑے علم دی نسبت ویکھ دیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تاڑے ہاتھ تاں چومدا اور پیراں تاں جا کے بہنا میں تاڑے نسب دی نسبت ویکھدا اور آپ سیدہ نو 2 لڈو دیندے سن 11ویں شریف باقی سارے نو ایک دیندے سے بندے کہنے لگے حضور کی یہ بھی تے بندے ہی ہیں تے اسی بھی بندے ہیں تے انہوں نے 2 تے سانو ایک فرمایا شجرے چ مولا علی تے سیدہ دا نام لے آ تے 2 لڈو لے جائیں شجرہ کھولنا اپنا جے اے 2 نہ آ جاون
مولا علی مشکل کشا تے سیدہ طیبہ طاہرہ ساترہ عابدہ عالمہ حافظہ قاریہ رافعہ مرتفعہ صالحہ تقیہ نقیہ زکیہ سیدہ مخدومہ کائنات جدہ سادات بنت مصطفیٰ اے نال ہے دو اپنے شجرے دو دی بجائے ترے لے جائے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ درس دے رہے تھے تو درس دیتے دیتے آپ باہر دیکھتے اور ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ایسے پھر بیٹھ جاتے اور پھر درس کو کنٹینیو کر دیتے. ہم نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلامی پیش کی ہوئی ہے بغداد شریف میں. انہوں نے بلایا ہماری کیا اوقات ہے. آپ پھر درس دیتے دیتے کھڑے ہو جاتے پھر تھوڑی دیر گزرتی پھر بیٹھ جاتے. کسی میں جرت نہیں تھی کہ استاذ گرامی سے کوئی پوچھ سکے امام صاحب خیر ہے جی کی ہو گیا. بعد میں کوئی جو مقام عال والے لوگ تھے خاص عرض کی حضور آج تسی درس دینے بار بار کھڑے ہو گئے ہو پھر بیٹھے ہو پھر کھڑے ہو گئے ہو پھر بیٹھے ہو. فرمایا گل ہے کہ درس دیندے دیندے جدوں نظر باہر پیندی سی تے ایک سیدزادہ کھیڑدا ہویا ادھر لنگدا سی کھڑا ہو جاندا سی. انہاں دی گیند ادھر جاندی سی تو گیند لین واسطے ادھر جاندے سن تے میں کھڑا ہو جاندا سا تے جدوں لنگ جاندے سن پھر بیٹھ جاندا سا پھر وہ ادھر لنگدے سن پھر کھڑا ہو جاندا سا. اور کسی نے پوچھا حضور عمر کتنی ہے. جدوں آپ کی عمر 40-45 سال ہو گئی تو کسی نے پوچھا حضور عمر کتنی. فرمایا 2 سال. کتنی کہ جی 2 سال دے بچے نو بال کتوں آ گئے. آپ نے فرمایا عمر ہوئی ہے جڑی امام جعفر صادق دے قدم وچ گزر گئے بس. لولا السنتان لولا السنتان لہلک النعمان. فرمایا جے 2 سال مینوں اہل بیت دی غلامی نصیب نہ ہوندی میں ہلاک ہو جانا سی. تے ائمہ اہل بیت یعنی 12 ہو گئے. تشیع دے نزدیک ساڈے نزدیک تے مولا علی دے سارے پتر امام ہیں صدیق اکبر دے سارے بیٹے اسی امام مندے اسی تے کہندے جڑا نبی دا غلام ہے وہ ساڈا امام ہے. لیکن اے 12 نام ہے برکت واسطے پڑھ رہے ہیں جی. لوگ کہندے ہیں سنی بھی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. میں کہا جلیا سنی ہی تو کرتے سنی بھی نہیں. یہ سنیاں چوال بول نہیں ہوندے جدے چوال لون سنی نہیں ہوتا. نہیں جی کیا کریں جی زمانے کا تقاضا ہے طبیعت کا تقاضا ہے. میں نے کہا شریعت کا بھی تو تقاضا ہونا چاہیے. سارا کچھ زمانے نے تو نہیں نہ کرنا کوئی شریعت نے بھی کرنا ہے. مجدد پاک فرمانے جڑا بندہ انج کر کے درود پڑھدا ہے لمیاں لمیاں تسبیحاں تے نال حضور علیہ السلام دے دشمناں نال دشمنی نہیں رکھدا نرم گوشہ رکھتا ہے. درود بھی پڑھ رہا ہے تے نال انہاں دے نال نرم گوشہ رکھتا ہے. فرمایا او دا درود انہوں واپس کر دیتا جائے گا اور رب فرمائے گا حبیب تے درود بھیجن واسطے اسی آپ پہ کافی ہے. ایمان مکمل تاں ہوندا ہے جے سجڑاں دے سجن نال پیار کیتا جائے تے سجڑاں دے دشمن نال دشمنی رکھی جائے. جی اس لیے یہ دیکھو نا جی اعلیٰ حضرت سے زیادہ کوئی پیار کرے گا او ڈائریکٹ تو گئے ہی نہیں اعلیٰ حضرت کے حضور میں آپ کا غلام. نہیں ڈائریکٹ تو کہا ہی نہیں حضور میں آپ کا غلام ہوں بلکہ کیا کہا تجھ سے در تجھ سے در. غوث پاک کو عرض کرتے ہیں تجھ سے در پھر در سے ہے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. آپ غور کریں تجھ سے پھر در سے سگ کتے کو کہتے ہیں اور سگ سے ہے مجھ کو کیا مطلب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بغداد تو رہا بغداد کی گلی مبارک کی زمین کے اوپر جو کتے چلتے پھرتے ہیں احمد رضا تو ان سے بھی پیار کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے تو یہ ادب سکھایا ہے جی. لو جناب پہلے امام سے مراد یہ پیشوا ہو گئے جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں دین کا راج کے کام کیا. مولا علی پھر امام حسن پھر امام حسین امام زین العابدین امام محمد باقر امام جعفر صادق
امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام ہادی، امام جواد، امام حسن عسکری، امام مہدی. سانو کا رولا صحابہ دے بھی اسی غلام، آل بیت دے بھی اسی نوکر، ہر صحابی نبی سانو رولا ہی کوئی. اے جڑے نام عرض کیتے نا چو 7 نام ایسے ہیں اعلیٰ حضرت نے لکھیا فرمایا پڑھ کے پاگل تے شف کر دیو اللہ تعالیٰ نو صحت عطا فرما چھٹے. صرف پھوک مار دے نا نا پڑھ کے اے نا جڑے امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام حسین اور مولا علی. فرمایا 7 نام پڑھو، نام پڑھ کے پھوک مار دیو. فرمایا بد عقیدہ نہ ہوئے، پاگل ہوئے، اللہ انہوں صحت عطا فرما دے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم. علامہ اقبال فرماتے نہ اسی کالے، نہ ساڑے چنڈے کالے، نہ ساڑیاں گلاں کالیاں. فرمایا اسی جڑیاں گلاں کر دیں وہ بھی چمک دیاں، تے جس محبوب دیاں گلاں کر دیں وہ بھی چمک دے ہوئے، تے جنہ دے غلاماں نال کر دیں وہ بھی چمک دے ہوئے. سانو رب نے جڑی چیز دیتی چن کے عطا فرمائی، مذہب دیتا تے چن کے عطا فرمائی. ایسا مذہب ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. فرمایا جڑا اسلام تو علاوہ کوئی اور مذہب لے کے آئے گا قبول ہی نہیں کیتا جائے گا. سانو رب نے رسول دیتا تے چن کے عطا فرمایا، چن کے جناب. اور سانو رب نے امام دیتا تے امام بھی چن کے عطا فرمایا. امام اعظم غوث دیتا تے اللہ نے غوث بھی چن کے عطا فرمایا. اور اس تو بعد رب نے مجدد دیتا تے وہ بھی چن کے عطا فرمایا. تے جے ناموس رسالت تے پہرہ داری کرن والا دیتا تے وہ بھی چن کے عطا فرمایا. تے جے حضور دے گستاخاں نو پھٹے لان والا دیتا تے وہ بھی ممتاز قادری چن کے ہی عطا فرمایا. ایک گل میں بس عرض کرنی سی اس کتاب وچوں، اے کتاب جناب ہو سکے تے خرید لو. جس بندے دے گھر ہے کتاب ہوگی اس بندے دے گھر جادو نہیں ہو سکتا. 1000 سال پہلے لکھی گئی ہے. نام ہے الشفا، لکھن والے قاضی ایاز، تے اے پورا نام ہے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ. انگریزی زبان دے اندر بھی ہے، یہ ترجمہ اردو چ بھی ہے، انگریزی چ بھی ہے. اے جڑے بچے نوجوان بیٹھے نے انٹرنیٹ تو بھی انہوں PDF دے اندر بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 200-300 400 روپے دی ملتی ہے. حضور داتا صاحب تو لے لو تے چنگے رہو گے. تے پوری کتاب وچ گل کوئی لکھی ہے انہیں جانا انہیں ماننا. حضور ہے ہوئی لکھیا ہے صرف حضور دیاں شاہ انہیں جانا انہیں ماننا. اسی غلاماں نو نہیں سمجھ. ساڈے سب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت میاں شیر ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج کر کے بیٹھے ہوندے سن. سکھ تے ہندو لنگ دے سن تے چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھ جاندے سن. تے وہ آپ نو پوچھتے سے نا دے مرید حضور انہوں نے کی ویکھ کے کلمہ پڑھیا؟ فرمایا انہوں نے پڑھیا میرے کو کہتے لیے پوچھ رہے ہیں. انہوں کو جا کے پوچھو کی ویکھ کے. وہ جا کے انہوں نے پوچھتے ہاں جی پاگ لا چھڑی نے امامہ پا چھڑیا نے تے کی ویکھ کے کلمہ پڑھیا؟ وہ کہندے ویکھنا کی سی جدوں چھوٹا محمد اتنا سونا ہے وڈا کتنا سونا ہوئے گا. ہے جی. تے ایک کوئی گل لکھی جی انہیں جانا انہیں مانا، بس اور کوئی گل نہیں ہے لکھی. تے ایدے چو ایک گل عرض کرنی ہے نبی علیہ السلام دی محبت تے. صفحہ نمبر 22 ہے جی. اور جس بابے نے واقعہ بیان کیتا وہ حضرت داتا صاحب دے استاذ گرامی ہے، حضور داتا صاحب دے زمانے دی ہے. جدے ایک شاگرد دا نام علی حجویری ہوئے استاذ کتنا تگڑا ہوئے گا. جی میں ساڑھے استاذ گرامی ہیں حضرت علامہ حافظ عبدالستار صاحب سعیدی، انہوں نے ایک شاگرد دا نام خادم حسین رضوی ہے تو استاذ آپ پہ کتنا تگڑا ہوئے گا. بس ایک زمانے نو نہیں پتا استاذ حافظ صاحب دا تے زمانہ استاذ خادم صاحب نو زیادہ جان دے دی بھی ایک وجہ ہے. فرمایا لوکی مینار دیاں تعریفاں کر دیں، کمال اس اٹ دا ہوندا ہے جنہیں مینار نو چک کے رکھیا ہوندا ہے.
تو انہوں نے جڑے استاد ہیں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی انہوں نے بھی گھٹ لوگ جانتے ہیں. پھر انہوں نے جڑے استاد ہیں محدث کبیر حضرت غلام رسول صاحب رضوی, پھر انہوں نے جڑے استاد ہیں انہوں نے بھی گھٹ لوگ جانتے ہیں محدث اعظم پاکستان. پھر جڑے انہوں نے استاد ہیں حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان انہوں نے بھی گھٹ لوگ جانتے ہیں. پھر جڑے انہوں نے استاد ہیں امام احمد رضا خان انہوں نے سارا جگ جانتا ہے. اسی انہوں لوگوں کو سبق پڑھے, سانو کوئی نہ دسے کوئی جیلم دے اندر بیٹھ کے کہ دین انجے, کوئی مرزا سانو نہ سمجھائے دین انجے. ساڑا دین چمکدا ہویا ہے بس. ساریاں گلاں ایک پاسے آئے اپنی مسجد دے بابے نو انہاں دے چہرے ویکھ لو. سادات دی گل نہیں کر رہے, عام جڑے بزرگ بیٹھے انہاں دے چہرے تانوں آپ ہی پتہ چل جائے گا. یہ ہیں وہ لوگ قیامت کے دن جن کے بارے میں آواز آئے گی, جی جی ہاں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے تو انداز نرالے ہوں گے. لوگ تو حسن عمل لے کے چلیں گے حشر میں, سرورا ہم تو فقط تیرے سارے ہوں. اسی باب المدینہ سے ایک سنگی کہنے لگے جی حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بچائے. تو میں کہا لین کی جانا ہے, اسی کادے لئی جانا ہے, نہ ساڈا ہوتے کوئی کام, نہ ساڈا ہوتے کوئی عطا نہ پتہ. اب بنائی تو ہے رب نے اور اس میں آگ جل رہی ہے, لیکن یہ اعلیٰ حضرت نے فلسفہ سمجھایا. اعلیٰ حضرت فرماندے سونا چیک کرنا ہوئے نا کھوٹا ہے تے کھرا ہے, تو دی نشانی ہے ہوندی کھوٹا جڑا سونا ہوندا ہے نا جی انہوں آگے سٹ دیں. تے جدوں آگے سٹ دیں نا جی سونا جڑا کھوٹا ہوندا ہے اودے نال جڑی میل مول لگی ہوندی نا جی او صاف ہو جاندی ہے, میل الگ ہو جاندی تے سونا ابھر کے باہر آ جاندا. اے اس بندے واسطے وے جڑا اناڑی زرگر ہوئے, سرافہ بازار دے اندر جنوں چیز ویک کے پہچان نہ ہوئے تو انہوں فوراً پوری ڈلی نو انہیں آگ دے اندر سٹ دینا ہے, انہوں بعد اچ پتہ چلے گا, وہ اپنا تجربہ کوئی نہیں ہوئے گا, تو وہ آگ تو پتہ چلوائے گا کہ اے خالص ہے یا نہیں. لیکن جڑا ہوئے ہی خالص, جڑا ہوئے ہی خالص انہوں تے آگ اچ نہیں نہ سٹیا جائے گا. تے اہل حضرت فرماندن جدوں اسی ہیں ہی خالص تے سانو رب نے دوزخ کا دل واسطے بھیج رہے. باقی رہ کے جڑے گناہ گنو انہاں دیاں ٹھیریاں تے پنڈاں جڑیاں چکیاں ہون گیاں انہاں دا بھی اعلیٰ حضرت نے دسیا. لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف. میرے ورگا کوئی ماڑا جا بندہ حوالات وچ بند ہوئے تے پچھو کوئی جانن جوڑن والا آ جائے تے بندہ اندر بیٹھ کے پھر جدوں نوں ویکھدا انج کردا انج کردا ہے, پھر نال پہرے دار نوں ویکھدا, کانسٹیبل نوں ویکھدا, نال ایس ایچ او نوں, انہوں پتہ ہوندا ہے مالک آ گیا تگڑا, انہیں لے کے ہی جانا ہے. میں تے قیامت والے دن جدوں حضور آ رہے ہون گے مسکرا کے, ہتھاں چ بھی زنجیراں تے پیراں چ بھی بیڑیاں تے میرے تے گلے چ بھی پئیاں ہونیاں, اتنا گناہگار ہاں جی, کسیٹ رہے ہون گے تو لو وہ آئے مسکراتے. سرکار نے اتھوں ویکھ کے کہا اب آئی صفات کی ساتھ, اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے. ویکھ کے سرکار نے فرمایا ٹھہر جا, میں آ گیا, کادے لئی تینوں پریشان. تو پھر ہاں پھر ہم کہیں گے اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو ٹھہرو, اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو ٹھہرو, پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے. لو وہ اچھا ہونا کی ہے جی, پنڈا چکی ہونی جی, گناہاں دیاں ٹھیریاں لگی ہونی, اے کبیرہ اے صغیرہ اے فلاں اپنی گل کر رہے ہیں تسی تے نیک ہوتے. حضور تشریف لے کے آن گے تے آپ دے رخسار مبارک وچ ایک روشنی نکلے گی, بجلی. تو انہوں پتہ بجلی ہر چیز نو ساڑ دیں دی ہے جی نا جی. تے بجلی پینی نا جناب, اے بجلی کتھے تے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دے حسن دیاں شانہ کتھے تے. اعظم چشتی فرماندن بجلی ڈردی لشک نہ مارے مت بے ادبی ہو جاوے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے. تو حضور علیہ السلام دے مبارک چہرے تو لاٹاں نکلنیاں, سارے گناہاں نو آگ اگ نے کھا جانا ہے تو ختم ہو جانا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف, اسیر قیدی کو کہتے ہیں. لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف. اے نیکاں دی گل نہیں ہو رہی, نیک تے اپنے نامہ اعمال نال جان گے نا, یہ ساڈی گل ہو رہی ہے.
لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی ہی طرف خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے اور وسعتیں کہنے تھے کول گناہ بڑے تے تسی جاؤ گے کیویں میں کہا تو تھوڑا ہی بھیجنا ہے اسی تیرے محتاج تھوڑی ہیں کہ تو بھیجیں گا تے جاؤں گے تے کہندے نا گناہ دا کرو گی کی میں کہتا ہوں جواب دیں دیں وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو ٹھیک ہے سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اے میرے بچوں میں اے دیکھو جی حضور ہے انہوں نے درس نظامی نہیں پڑھی انہوں نے دین سمجھ آ گیا حضور دی محبت سمجھن واسطے اے کتاباں دی ضرورت نہیں ہوندی اے حضور دیاں عنایتاں دی ضرورت ہوندی ہے آج عید عاشقاں ہے حشر دا دن ساڑی عید ہے روز محشر ہے ان کی زیارت کا دن ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سال آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہے کہ وہ ابروے پہ وسطہ کا عالم دکھاتے جائیں گے پیش حق مجھ دا شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے اے حضور داتا صاحب دے استاذ گرامی انہوں دا نام ہے امام ابو القاسم القشیری رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے گل لکھی جناب شفا شریف صفحہ نمبر 22 میرے کو جڑا نسخہ مدینہ شریف بھی ہے اسی ذرا بھابی نو دسنا ہوندا ہے تاں عربی علی رکھی وہ منتے نہیں نا کہندے اوتھے دیاں کتاباں وکھاؤ وکھاؤ تا مننا گے وکھاؤ میں کہ تو ویکھ کے منن والے اے ویکھ کے نہ جو کسی نے نہیں ویکھیا پھر بھی حضور نال رج رج کے پیار کرتے فرق ہے کہ تو ابو جال دی لڑی چوں اے صدیق اکبر دے غلام بیٹھے یہ کہندے نا علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو چلا نہ ہوئے تے ایک قبری جان گے نا جی انہاں دے تے عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہی نہیں ہیں درود و سلام کیوں پڑھتے مردے تو سنتے ہی نہیں میں کہتے تھے قائم رہیں پھر کہتے ہیں قائم ہیں ہم کیسے کہتے ہیں ہم تو ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا میں کہتا تسی جدوں قبر ہی جانا ہے تے فرشتے نے تاڑے کو بھی پوچھنا ہے من ربو کا تاڑا رب کون ہے اگو کہنا اسی تے مردے ہیں تے سندے ہی نہیں کیا خیال ہے حضور تے او تو جڑا لتر پہنے او دا 9 تے 10 نمبر ہونا ہی نہیں او تے بڑا وڈا ہونا ہے فرشتے پوچھیں گے ماں دینوں کا دین کیا ہے ہم تو مردے ہم تو سنتے ہی نہیں ہیں ماں کنتا تقول حضور کے بارے میں کیا کہتے تھے ہم تو مردے ہم تو سنتے ہی نہیں ہیں اے تو ہے جواب دیں گا پر جدوں پیر میرے لیے شاہ گئے پوچھیا ہاں جی دسو کی کہندے سو پیر صاحب فرمان لگے مینوں پوچھتے ہو کی کہندے سو اس صورت نو میں جانا ہیں جی اس صورت نو میں جانا علامہ اقبال گئے جی کی کہندے سو جی مینوں پوچھتے ہو کی کہندے ہو لو بھی تو قلم بھی تو اچھا جی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی گئے ہاں جی کی کہندے ہو سرور کہوں کہ مالک بابا جی گئے خادم صاحب کی کہندے ہو کتا پاک رسول اللہ دا اور کی کہندے ہو
जिंदाबाद 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो है, बस इतनी गल है, समझ आ गई तुहानू ते इंशाअल्लाह। ये हुजूर जिधर तुसी तवज्जो फरमाई उधर बयान गया, किताब ते अभी तक नहीं खोल सकिया। वेख लो ना जी, कोई सदियां बाद कोई अदब करके वेख ले, मालिक बड़ा नवाज छड़ दे। सदियां बाद हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दे उस्ताद गिरामी लिख देन के हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम दे ज़ाहिरी विसाल फरमा जान तो बाद कोई 200-250 साल दी गल है, एक बादशाह सी फौत हो गया। अच्छा बादशाह सी, खुरासान दा, पाकिस्तान दा नहीं, खुरासान दी गल हो रही है। पाकिस्तान वाले ने तो शैली बड़े मारे, लोग कहते हैं अशर में, उस्ताद फरमाते थे अशर में होगा फैसला के जीता, हमने कहा मीनारे पाकिस्तान में हो चुका है फैसला। सुकून नाल सानू भी ये नहीं बैठ देते, कहते नवा कम नवी तो नवी गल जी। मैं क्या की जी, कहना जी ये हमारा जो जलसा है ये खादिम रिजवी के जनाजे से बड़ा होगा। मैं क्या बच्चे लगते हो, जे जनाजे बड़े होंगे तो अच्छा कहते हैं हम इकट्ठा कर सकते हैं बंदा। मैंने कहा हाँ कर सकते हो, 2.25 करोड़ बंदा भी इकट्ठा कर सकते हैं, गल में मंदा, मगर 1 लाख सैयद ज़्यादा कभी भी नहीं इकट्ठा कर सकता। गल इतनी 3 करोड़ बंदा इकट्ठा कर सकते हैं, 6 लाख नबी पाक अलैहिस्सलाम दी शरीयत दा आलिम किथों इकट्ठा करेगा? 4 करोड़ बंदा इकट्ठा कर सकते हैं, 20 लाख हाफिज़े कुरान किदों इकट्ठा करेगा? इकट्ठा करन वास्ते हुसैन दी गुलामी करनी पैनी है। जनाजे हुजूर दी गुलामी नाल वड्डे होंदे ने, हुकूमतां नाल नहीं वड्डे होंदे। तां ही ते असी हेलीकॉप्टर ही नहीं गए उस्ताद, वरना बज़ाहिर ते बहुत बड़ा प्रोटोकॉल सी ना, लेकिन ये किसी का फैसला नहीं सी जी, मत कोई समझे। शूरा को लाखों सलाम जी कि शूरा ने फैसला किया, शूरा ने बाद विच फैसला किया, पहले बाबे दी रूह इंज की थी, खबरदार सानू लैके जाओ, खबरदार। ये उदों भेजना सी जदों फैजाबाद बैठे सन, उदों वक्त दा हाकिम कहंदा है वेखो जी तुहाडे वास्ते असी अपने तैयारे पे, ये असी गौरी नू की करना है, ये असी जर्रार नू की करना है, ये असी शाहीन नू की करना है, ये तुहाडे वास्ते भेजन, तुसी इन्हां ते बैठ के वापस आओ। ये हुण साडे वास्ते भेज रहे हो, अपने कोल रखो, शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, आखिर किस बारगाह खास का गदा हूं मैं। और ऐसे देखकर बाबे की रूह कह रही थी, और तख्ते सिकंदरी पर थूकते नहीं है वो, बिस्तर लगा हुआ है जिनका सरकार की गए। बादशाह जी खुरासान दा सी फौत हो गया, किसी ने ख्वाब विच वेख्या ते पूछा मा फ़अल अल्लाह बिका, सुनाओ की हो रहा है? उनका गफर अली मौजां लगी हैं, पंजाबी च ही तर्जमा करेंगे, गफर अली अल्लाह ने मैनू बख्श दिता, मौजां लगी हैं। क्या बीमा बीमाजा केड़ा काम तू कर लिया कि रब ने तेन बख्श दिता? बादशाह चेती चेती कितों बख्शे जाने? ये तो क्यामत वाले दिन 12,000 शैल बोल के कहेंगे या अल्लाह साडा कोई कसूर नहीं, चलान वाले ऐसा। क्या तुसी किवें बख्शे गए हो? उन्हें कहा अमल उमल कोई नहीं सी, साइद तो ज़िरवत जबलिन यौमन फ़अशरफ़तु अला जुनूदी फ़अअजबतनी कसरतुहुम फ़तमन्नैतु अन्नी हदरतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अअनतुहु व नसरतुहु फ़शकरल्लाहु ली ज़ालिका व गफ़र ली। उन्हें कहा मेरा लश्कर बड़ा वड्डा सी, मैं एक दिन लैके जा रहा सा, मैं वो बुलंदी ते जाके खलोता तो उत्तों हो गए तो मैं लश्कर नूं वेख्या, जिथे तक मेरी नज़र जाती सी लश्कर उत्थे तक सी, इंज करदा सी ते लश्कर इंज कर दिंदा सी, फौरन एक्टिव होके खड़े सन। ते कहंदा जदों मैनू अपना वड्डा, ए 4 बंदे किसी नाल टुरदे होण ते बंदा चौड़ा होके टुरदा है, ए एक डाला होवे ते जनाब अंदर बहण वाला समझदा है पता नहीं मैं वक्त दा प्यो बन बैठा जी, ਉਹਦੇ वास्ते मेरे ਤੁਹਾਡੇ वर्गा कोई बंदा एंबूलेंस मर भी जाएगा तो वो कहना नहीं प्रोटोकॉल जा रहा है जी। इस्लाम में प्रोटोकॉल नहीं, इस्लाम कहता है जिस सफ में सिद्दीक़ अकबर बैठते हैं हजरत बिलाल भी उधर बैठे। इस्लाम में इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि सफ में खड़े हो गए महमूद वैयाज। तुसी कदी वेख्या होगा, तुसी पहली सफ विच होवोगे
یا دوسری صف وچ تسی کھلوتے ہوگے، جڑا بندہ پہلی صف وچ کھڑا ہوئے گا غریب ہوئے گا، مگر جدوں تسی سجدہ کردے ہو تہاڈا سر دے پیراں تک جاندا ہے۔ یہ ہے ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ تو ڈرتے ہیں، ان کو پتہ ہے اسلام آ جائے گا ان سے گاڑیاں چھین جائیں گے۔ اسلام نے کہنا ہے نہیں نہیں علماء دی تنخواہ بڑھاؤ۔ فاروق اعظم دے زمانے دے اندر امام مسجد دی اتنی تنخواہ ہوندی سی جتنی گورنر دی تنخواہ ہوندی سی، تو دے اختیارات بھی اتنے ہوندے سن۔ آج انج کہہ دیو نا جی کسی نے مولانا آپ ایسے بیٹھے ہوں، آپ صحیح ہو کر کے نہیں بیٹھتے، وہ کہتے ہیں دیکھو امام صاحب نے ہمیں کہا امام صاحب کی چھٹی کرو۔ تے فاروق اعظم نے ڈنڈا رکھیا ہوندا سی بڑا، جڑا خطبہ دیندے نا، جڑا بندہ کھبے سجے ہو کے بہندا سی اوتوں ہی چوک دیندے سی، سیدھا ہو کے بیٹھ، تو تینوں پتہ نہیں تو مسجد وچ بیٹھا ہے۔ اس نے کہا حضور کہ میں اپنے لشکر کو دیکھ رہا تھا تو مجھے لشکر کی کثرت نے حیران کر دیا، میرے دل وچ ایک خیال آیا، ایویں خیال آیا کاش کہ میں حضور دے زمانے چ ہوندا، کاش میں حضور دے زمانے چ ہوندا۔ حضور بدر وال 313 لے کے جا رہے ہوندے، میں سارا لشکر نا اینوں جمع جمع کر کے تے جا کے کہندا حضور اے ہدیہ لے کے قبول فرما لو۔ حضور احد وال 700 نو لے کے جا رہے ہوندے تے میں پیچھے ہزاراں دا لشکر جا کے کہندا سائیں نذرانہ قبول کر کے کہندا بس ایک گل میں سوچی، اس تو بعد میں دنیا تو ٹر گیا تے جدوں میں قبر وچ پہنچیا تے رب نے فرمایا اے جڑی گل تو میرے حبیب واسطے سوچی سی سانو چنگی لگی، اسی تیرا اور کوئی کام ویکھیا ہی نہیں، اس کام دی وجہ تو تیری بخشش فرما دیتی۔ جیڑا حضور گل ختم کردے ہیں، جیڑا حضور سوچ لوے رب دی بخشش کر دیندا ہے، تے جیڑا سارا کچھ لٹا کے طویل چیر تے بیٹھ کے انج کر رہا ہو بس لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب دا میں دل دی اتھا گہرائیاں دے نال شاکر ہاں، مسجد شریف دی انتظامیہ جتنے سادات بیٹھے اور قرب و جوار تو ائمہ تشریف لے کے آئے، تسی سارے سنگی آئے ہو، اللہ تعالیٰ سانو سب نو حضور علیہ السلام دی سچی غلامی عطا فرمائے۔ نوید صاحب نے بڑی عقیدت دے نال حکم دیتا، انہیں ہی اوشا جی توبہ، میں نو اگے بڑی مار پینی